کے علاوہ فلسطین کے جو مطلب کہ حالات ہیں وہ بہت کشیدہ بھی ہو چکے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ کیوں خاموش رہے اتنا کہ ہم ریلی نکال رہے ہیں لیکن یہاں کے آپ نے دھرنا دے دیا؟ کیا جو آپ نے انتظامیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ کہ حکومتی سطح پر تو غالباً اتنا کام نہیں ہوا، لیکن جو الخدمت ہے اس کے ورکر جو ہے وہاں گئے ہیں، تو ٹی ایل پی کے ورکر کیوں نہیں جا سکتے وہاں؟ کہ جو اسلام ہے وہ اس چیز کی مطلب کہ اس چیز سے منع کرتا ہے کہ راستہ روکنے سے منع کرتا ہے، راستے میں بیٹھنے سے بھی منع کرتا ہے. تو آپ ٹی ایل پی کے ایک شروع سے یہ روایت رہی ہے کہ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. اس وقت ہم موجود ہیں فیض آباد کے اس پل پر جہاں خادم حسین رضوی صاحب دھرنا دیا کرتے تھے. تو آج سعد حسین رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں اس دھرنے کے حوالے سے. السلام علیکم سر جی، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں؟ الحمد للہ جی، شکر. اچھا سر، بہت سارے لوگ اس چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت دیر سے آئے ہیں، باقی لوگ احتجاج بھی کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ فلسطین کے جو مطلب کہ حالات ہیں وہ بہت کشیدہ بھی ہو چکے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ کیوں خاموش رہے اتنا سر؟ دیکھیں، ہم اکتوبر سے لے کر 2023 سے لے کر مسلسل جولائی تک ہم مسلسل احتجاج بھی کیے، مارچ بھی کیے، ریلیز بھی کی، کانفرنسز بھی کی، اور بہت ساری جو مشترکہ آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں بھی شرکت کی. اور فلسطین کے حوالے سے جہاں کہیں بھی ہماری سفراء سے بھی ملاقات ہوئی، ان کے جو ترجمان ہیں خالد قدومی صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر ناجی صاحب، ان کے ساتھ تمام سے ملاقاتیں رہیں. آپ یہ کہیں کہ احتجاج پوری دنیا نے کی ہے، سب سے پہلے دھرنا ہم نے دیا ہے. یہ نہ کہیں کہ لیٹ ہو گیا ہے، سب سے پہلے احتجاج ہم نے کیا اور دھرنا بھی ہم نے سب سے پہلے دیا ہے. تو یہ ہے بات اصل. اچھا، ایک اور جو ہے نا اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ آپ جب لیاقت باغ سے چلے ہیں یہاں فیض آباد تک، تو آپ نے یہ کہا تھا جی کہ ہم ریلی نکال رہے ہیں، لیکن یہاں کے آپ نے دھرنا دے دیا. کیا جو آپ نے انتظامیہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے انتظامیہ نے اجازت دی نہیں تھی. ہمیں تو انتظامیہ نے اجازت دی نہیں. ہم نے درخواست دی کہ ہمیں مارچ کی اجازت دی جائے. انتظامیہ نے کہا سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر آپ کو مارچ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو پھر ہم نے مارچ نکالا اور دھرنا بھی دیا. مطلب جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں، اپنی طرف سے کر رہے ہیں. جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مارچ انتظامیہ نے ہمیں روکا ہے کہ آپ مارچ نہیں نکال سکتے. ہم نے مارچ بھی نکالا الحمدللہ، دھرنا بھی دیے، اور ہم نے مطالبات رکھے ہوئے تھے. اگر ہمارے مطالبات تسلیم کر دیے جاتے تو پھر ہم علامتی مارچ کر کے گھر چلے جاتے. ابھی تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہیں، تو ابھی تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو حکومت کی طرف سے یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی بات چیت چلی ہے؟ ہمارے لوگوں سے بات کر رہے ہیں لیکن سنجیدہ ابھی تک بات چیت کوئی نہیں ہو سکی. بس جو تک میرے تک خبریں ہیں ابھی تک، میں کیونکہ اسٹیج سے اتر کے نیچے آپ کے پاس آ گیا ہوں، ابھی میرے پاس کوئی نیو خبر تو نہیں ہے، کوئی نئی تازہ رپورٹ تو نہیں ہے. لیکن ابھی تک جو اسٹیج پر جانے تک تھی 6 بجے تک، اس کے مطابق تو کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہو سکتا ہے محرم 10 محرم کے بعد سنجیدگی اختیار کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ مطالبات نہیں مانے جاتے تو آپ کتنا عرصہ یہاں اسٹے کریں گے؟ ہم انشاءاللہ اپنے مطالبات کی تسلیم ہونے تک یہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور مطالبات مانیں گے. یہ مطالبہ ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے، ہر ذی شعور کا مطالبہ ہے، ہر انسانیت کا درد رکھنے والے کا مطالبہ ہے. اور یہ مطالبہ میرے خیال سے آپ کا بھی ہے، میڈیا کا بھی ہے، وہ کل ہر پاکستانی کا مطالبہ ہے. اس وقت جو ظلم اور ستم کی داستان وہاں رقم ہو رہی ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہمارے مطالبے میں کوئی مشکل مطالبہ نہیں ہے. ورنہ ہماری روح کا مطالبہ اور ہماری جو منشاہی ہے، ہماری چاہت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مل کر، فلسطینیوں کے ساتھ مل کر، غزہ والوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ کی جائے. لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ IMF کے غلام ہیں، یہ عالمی بینک کے غلام ہیں، جو یہاں امداد نہیں پہنچا سکے. اسپرو کی گولی اور ایک جناب پائیوڈین کی ڈبی نہیں پہنچا سک رہے، یا ایک جناب ان کی مرہم پٹی نہیں پہنچا سک رہے. وہ بیچاروں نے کہاں جنگ لڑنی. اچھا، آپ کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا کہ اگر حکومت ہمیں اجازت دیتی ہے تو ہم جہاد کرنے کے لیے جا سکتے ہیں وہاں. اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ حکومتی سطح پر تو غالباً اتنا کام نہیں ہوا، لیکن جو الخدمت ہے اس کے ورکر جو ہے وہاں گئے ہیں، تو TLP کے ورکر کیوں نہیں جا سکتے وہاں؟ دیکھیں، الخدمت کے جو آپ ورکر کہتے ہیں نا، وہ غزہ کے اندر نہیں گئے، وہ اس پٹی پر گئے ہیں جو رفح بارڈر ہے وہاں تک. وہ سینیٹر مشتاق صاحب کو بھی لے کر گئے ہیں اور باقیوں کو بھی لے کر اندر ابھی تک ناکہ بندی کی ہوئی ہے اسرائیل نے. اور جتنی بھی غذا اور جو ہے وہ اسرائیل کے سپرد کی جاتی ہے، وہ اس کو کانٹ چھانٹ کر فلسطینیوں تک پہنچاتا ہے. ہماری یہ خواہش ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طبی جو غذائی اور غذا اور قلت ہو رہی ہے اس وقت، جو امداد ہے، وہ اس کا رستے کی ترسیل بنائی جائے. اچھا، یہ جو 3 مطالبات ہیں آپ کے بڑے کیا نام ہے ٹھوس قسم کے ہیں، اس میں ایک مطالبہ جو ہے نتن یاہو کو جو ہے دہشت گرد سرکاری طور پہ کیا جائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطالبہ نہ مانا جائے. اگر یہ مطالبہ یہ جو ہے یہ نہیں مانا جاتا، اس کے علاوہ باقی 2 مانے جاتے، تو پھر کیا آپ دھرنا ختم کر دیں گے یا آپ تینوں مطالبات منوائیں گے؟ دیکھیں، مطالبات جو ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. اگر آپ یہ بات کریں گے کہ وہ کیوں نہیں مانا جائے گا، اس لیے کیوں نہیں مانا جا سکتا، میرے خیال سے سب سے آسان مطالبہ
مطالبہ یہ ہے کیونکہ اس وقت فلسطین کے اندر سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے اور جو وہاں دہشت گرد ہے وہ نیتن یاہو ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ناجائز ریاست ہے, اس کو ہم ناجائز ریاست, اس کو ریاست تسلیم ہی نہیں کرتے, اور ہم اس کو ناجائز قابض کہتے ہیں نا, جی نہیں کیا, اس کو قابض کہتے ہیں. پھر وہ ظلم کر رہا ہے. اور مجھے بتائیں دہشت گردی کی تعریف کیا ہے؟ میں پوری دنیا کے میڈیا سے پوچھتا ہوں اور پوری دنیا کی حقوق تنظیم, انسانی حقوقی تنظیموں, این جی او سے پوچھتا ہوں, اقوام متحدہ سے پوچھتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے توسط سے پوری دنیا سے پوچھتا ہوں کہ دہشت گردی تعریف کیا ہے؟ طاقت کے زور پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے یا طاقت کے زور, طاقت کا استعمال کرتا ہے, اس کو جی 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 دہشت گردی. تو مجھے بتائیں اس وقت پوری دنیا میں سب سے بدترین دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے؟ بالکل فلسطین میں. تو اس کو دہشت گرد کہنے میں کیا ہے؟ یہاں ذرا سی بات ہوتی ہے, ذرا سی یہ ہوتی ہے تو جناب وہ کہتے ہیں دہشت گردی ہوگی, دہشت گردی ہوگی. تو جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو دہشت گرد کہنے میں کیا حرج ہے؟ اچھا